ویلکم بیک ناظرین. ایک اہم ایشو کو جو ہے وہ سیگمنٹ کا حصہ بنایا ہے اور معاملات ہیں کچھ ہراسمنٹ کے حوالے سے. ہراسمنٹ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. حکومتی سطح پر بھی بڑا ایکٹیو نظر آتی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ کیسے ٹیک اپ کیا جائے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ پہلے آج آپ کو سمجھانا ضروری کہ یہ ہے کیا. لوگ ابھی تک ہراسمنٹ سے واقف نہیں ہیں کہ ان کو ہراس بھی کیا جا رہا ہے, نہیں پتہ ہوتا. پھر دوسری جو ریزن سامنے آتا ہے وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہراسمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے, جو متاثر شخص ہوتا ہے یا متاثرہ شخصیت ہوتی ہے, تو اسی کو اس وکٹم کو ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا پھر وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, کسی کو بتا دیں. تمام چیزیں ہیں, اسی پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر نائمہ شہریار. میڈم بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر نائمہ, میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ہراسمنٹ بیسکلی یہ جو ٹرمنالوجی آج کل بڑی عام ہو چکی ہے, ہر زبان زد عام ہے, اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ الیبوریٹ کریں. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ہے نت نئی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں اور نت نئی اس کی اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہم فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے ہراسمنٹ, ہراسگی جسے آپ کہتے ہیں کہ جی ہراساں کرنا. دراصل ہراسگی یا ہراسمنٹ جو ہے وہ ایک ڈسکرمنیشن کی ایک فارم ہے. ڈسکرمنیشن کیا ہے؟ امتیازی رویہ. ایسا رویہ جو آپ کسی سے کسی جینڈر کی بیس پہ, اس کی ریلیجن کی بیس پر, اس کی کسی ڈسیبلٹی کی بیس پر یا اس کی سیکشل اورینٹیشن کی بیس پر, کسی بھی ایسی ریس کی بیس پر, نسلی بنیادوں پہ اس سے روا رکھیں. اور ایسا رویہ یعنی ایسی ہر انوانٹڈ فزیکل اور وربل ابیوز بیہیویئر کو ہم ہیراسمنٹ کہتے ہیں, کہ جس میں اس کو فزیکلی بھی ابیوز کیا جائے اور جس کو وربلی بھی ابیوز کیا جائے. یعنی آپ اپنی حرکات و سکنات سے بھی جو ہے وہ ہراساں کر سکتے ہیں اور اپنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وائلنٹ ایکٹ کر کے بھی اس کو ہراساں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ہراسگی. اچھا, تو بہت سی اقسام موجود ہیں ہراسمنٹ کی جو آپ نے جی بتایا. اب ہراسمنٹ کے لیے حوالے سے یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. یہ بھی بڑی ایک ضروری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں, جہاں پہ انوانٹیڈ سچویشن آ گئی نا, محسوس تو وہ کر لیتے ہیں, ان کو جی اندازہ تو ہوتا ہے کہ ایسا جو کہ نارمل نہیں ہے ان کے ساتھ ہے, وہی محسوس تو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس میں سماجی وجوہات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں, کہ جس کی بنیاد پہ وکٹم جو ہے وہ عام طور پہ خاموشی سادھ لیتے ہیں, یا پھر ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے, ان کے آس پاس ان کے سراؤنڈنگ میں موجود لوگ, جو ان کی فیملی ہے, ان کی فرینڈ سرکل ہے یا ان کی ورک پلیس پہ جو لوگ ہیں, وہ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سجیشن دیتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو اس میں آپ ہی کا لاس ہوگا, آپ ہی نقصان میں رہیں گی, ہر طریقے سے جو ہے وہ آپ ہی کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. جی, اس طرح کی سوشل کنڈیشنز ہوتی ہیں جس نہیں کی تو بنا یہ پہ وکٹم وکٹم جو ہے ہی ہمیشہ کرٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر میں جینڈر کی بات کر لوں, اگر فیمیل جینڈر ہے زیادہ تر, جی تو جی یہی کہا جی جاتا ہے کہ ضرور اسی کی غلطی ہوگی. جی یہ دیکھیں, ہمارے سماجی اور ہمارے جو ہے کلچرل بیہیویئر ہے نا, کہ ہم شکایت کرنے والے میں ہی کوئی خرابی, کوئی غلطی ڈھونڈتے ہیں, کہ وہ یقیناً وکٹم کے اندر ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جس کی بنا پہ اس کو ہراساں کیا گیا. اس کے بجائے کہ ہم کلپریٹ کو یا اس آفینڈر کو جو ہے وہ دیکھیں, اس کے بجائے سارا فوکس ہمارا جو ہے وہ وکٹم پر ہوتا ہے. ابھی دیکھیں, کوئی بھی ریپ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ہم ریپ وکٹم میں تلاش کرتے ہیں کہ اس کی کون سی ایسی حرکت تھی جس کی بنا پر اس کے ساتھ ریپ ہوا, یا ایسی کون سی حرکت تھی کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رانگ کالز آ رہی ہیں, یا کس بنا پر اس کو جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ وکٹم کی سائڈ پہ کیے, ہمارا سماجی رویہ ہے. کیونکہ روایتی معاشروں میں ہے عام طور پر کمزور, یعنی کمزور سے میری مراد ہے یقیناً قطعی میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتی کہ جینڈر بیس پہ ہم کسی کو اسٹرانگ یا ویک جینڈر ہم قرار دیں, لیکن روایتی معاشروں میں عورت کو جو ہے وہ ایک کمزور مخلوق سمجھا جاتا ہے, جس اچھا, کی بنا جب پر یہ اس کو ہراسمنٹ آسانی کیسز ڈاکٹر نائمہ جب یہ رپورٹ ہوتے ہیں ہراسمنٹ کیسز, تو اس پر کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں, رسپونڈ کرتی ہیں, یا پھر جو وکٹم ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ دو باتیں کروں گی. جی ہمارے یہاں اویئرنیس میں یقیناً اضافہ دن بدن ہو رہا ہے. ہمارے پاس لاز بھی بنے ہوئے ہیں, کافی سخت لاز بنے ہوئے ہیں, لیکن امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یقیناً وہ اسی سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہوں گے. جو ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے, وہ اسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ انہی لوگوں میں سے ہیں. یقیناً مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سینسٹیو ہونا چاہیے نا کہ ہراسگی سے متعلق, وہ سینسٹیوٹی مجھے نظر نہیں آتی.
ادارے ہوں یا اداروں میں کام کرنے والے افراد ہوں یا ان کے ساتھی ہوں یا ان کے جو ہے وہ آفیشلز ہوں، وہ حساسیت نہیں رکھتے کہ اگر ہراسگی سے متعلق، اور وہ زیادہ تر خاموشی یا کمپرومائز کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس نہیں تو بنا جب پر جو ہے وہ قوانین موجود ہیں تو ان پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ قوانین کو مزید سخت ہونا چاہیے آپ کی نظر میں. دیکھیں قوانین تو موجود ہیں، اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں کہ بوسیدہ بھی ہے اور بڑا جو ہے طوالت پہ مبنی ہے. عام طور پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سے اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے، یا ہماری جو مصروفیات ہوتی ہیں اس میں سے ایک الگ سے ایک موضوع جو ہے وہ اس کو سہل اور آسان بنانا چاہیے. اگر کوئی شکایت کوئی کرتا ہے، خاص طور پہ خواتین یا لڑکیاں اگر شکایت کرتی ہیں کہ وہ کسی ہراسگی کا یا کسی ہراساں ہو رہی ہیں کسی کے رویے سے، تو ان کے لیے اس کو آسان اور سہل بنانا چاہیے، ان کو قوانین کا امپلیمنٹیشن آسان بنانا چاہیے. اس کے علاوہ جب تک معاشرہ اور جب تک معاشرہ سینسیٹیو نہیں ہوگا، جب تک ادارے بھی سینسیٹیو نہیں ہوں گے، اداروں میں کام کرنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی سینسیٹیو نہیں ہوں گے. اچھا، اس وہ نظام کو ہراسگی آپ کو کیسا دیکھتی آپسی ہیں؟ معاملہ سمجھتے ہیں، ہراسگی کو وہ جی. وکٹم کو اور آفینڈر کا آپسی معاملہ سمجھتے ہیں، اور اس کو قرار دیا جاتا ہے اور زور کس چیز پر دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا آپسی کوئی معاملہ ہے، یقیناً اس کی بنیاد پہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، ابھی لیاقت آباد کے اندر بھی ایک معاملہ سامنے آیا، زیر غور آیا. جس جی جی لڑکی کو ہراساں کیا جا رہا تھا اس نے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی لیکن اوبلائج نہیں کیا گیا. جی پھر جی سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، پھر ایس ایس پی سینٹرل اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، ملزموں کو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں لوگ، جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں، وہ پھر بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں. تو جی یہ کیا بالکل اس قانون کو سخت نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ اس طرح سے حرکت میں نہیں آتا. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب کوئی بھی لڑکی کوئی بھی خاتون جب شکایت کرتی ہے کسی ایسے رویے کی، کیسے ہراسگی کے رویے کی، تو اس کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی جو ہماری پولیس ہے، سب سے پہلے سے پولیس کا ہی آتا ہے کہ پولیس جو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں لیتی. اس کی وجوہات جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ڈومیسٹک تلاش کرتے ہیں یا پھر وہ آپسی رنجش میں تلاش کرتے ہیں. ایف آئی آر جو ہے یقیناً اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے ایف آئی آر کٹنے کا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی خلاف جا کے ایف آئی آر کٹوا دیں. لیکن جو حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بدقسمتی سے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس حساسیت کا مظاہرہ نہیں کرتا. پھر آپ نے دوسری بات جی. کی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ میں نے بھی اس کی سوشل میڈیا پہ جو ہے اس کی جو ہے التجا سنی. دیکھیں یہاں پہ سوشل میڈیا کا فائدہ بھی، اور بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب تک ایک چیز نہ آ جائے، جب تک وہ وائرل نہ ہو جائے، اور جب تک وہ لڑکی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے تماشا نہ بن جائے، جب تک اس کی جسے کہہ سکتے ہیں فریاد پہ کام نہیں دھرا جائے گا. یعنی وہ تماشا تو بن گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی داد رسی ہوئی. اس سے پہلے کہ جب وہ پولیس کے پاس گئی تھی، یا معاملہ جو ہے وہ فیملی یا علاقے یا پولیس کے درمیان تھا، جب اس معاملے کو دیکھ لیا جاتا ہے یا جب اس پر توجہ دے دی جاتی، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا. وکٹم کی بھی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ محفوظ رہتی، اور تماش بینوں کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنتی. اس کے بجائے قانون جو ہے اس کی بر وقت مدد کرتا تو بہت اچھا ہوتا. اچھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ سوشل جی. میڈیا کی پاور جو ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا پازیٹیو استعمال کیا اچھا، جائے. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی تو بڑا اچھا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گا. ڈاکٹر نائمہ، سوشل میڈیا پر جس طرح سے ہراسمنٹ کی جاتی ہے، سائبر ہراسمنٹ ہے یا پھر سائبر کرائم کے زمرے میں جو جرم آتے ہیں، تو اس کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ کیونکہ سائبر کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی فرینڈشپ ہوئی، دوستی ہوئی، اس کے بعد معاملات بگڑ گئے، لیکن کرائم تو کرائم کے زمرے میں ہی آنا چاہیے نا. بالکل جناب. دیکھیں ایتھکس جن معاشروں میں اہمیت رکھتی ہے، وہاں پر آپ کو ایسے معاملات جو ہے وہ کم نظر آتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنی ماڈرنائزیشن میں اضافہ ہوا ہے، ایتھکس ہم اتنے ہی پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ جب دوستی یا جسے کہتے ہیں کہ آپسی تعلقات، ضروری نہیں ہے کسی مخصوص حوالے سے میں دوستی کی بات کر رہی جی. ہوں، میل ٹو میل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، دوستی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی چیز پہ اختلاف ہوا، اختلاف ہونے کے بعد جو کل کے دوست تھے وہ آج کے دشمن ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ایک طرح سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، یا اس کی ریپوٹیشن کو آپ نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اور سائبر تو آج ہر کرائم کا کہیں نہ کہیں حصہ ہوتا ہے. یعنی سائبر کرائم کو آپ کرائم دیگر اور تمام کرائم سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں
جو ہے وہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے آج کل، کیونکہ سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، سب کے پاس کیمرہ ہے، سب کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، وہ اس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کریں. اخلاقیات یا طور طریقے یا مینرز سے جو ہے وہ اتنا لینا دینا نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا ان چیزوں کا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتا، یا ہمارے یہاں اس طرح سے تربیت نہیں دی جاتی کہ اس چیز کو آپ اپنے کسی فائدے کے لیے استعمال کریں، آپ جو ہے وہ وسیع تر مقاصد کے لیے استعمال کریں. ہم جس طرح سے چاہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے مس یوز کرتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کا. تو اچھا، مسئلہ یہ سائبر ہے کہ سیکیورٹی کے اوپر اگر میں کامنٹ چاہوں کہ سائبر سیکیورٹی ہمارے سٹیزنز کے لیے اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے کیا؟ دیکھیں سائبر سیکیورٹی، ابھی تو ہم سائبر کرائم کے دورانیے سے گزر رہے ہیں. ہاں سائبر سیکیورٹی تو ابھی جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے یہاں لاز بھی بنے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ آئی ٹی میں، کرمنالوجی میں یہ فیلڈ جو ہے وہ اس وقت گروئنگ فیلڈ ہے. خاص طور پہ آئی ٹی میں تو خیر کافی اس میں جو ہے وہ کام ہوا ہے، لیکن اس پہ ہمارے پاس فیکا لا بھی موجود ہے کہ جو ہے وہ سائبر، میں تو سائبر ایتھکس پہ زیادہ بات کروں گی کہ سائبر ایتھکس جو ہے وہ ہر نصاب کا حصہ بننے چاہیے. ہر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹیز تک جو ہے وہ نصاب کا حصہ بنانا چاہیے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ یوز کریں. اسی طریقے سے سائبر سیکیورٹی کی بات کریں کہ ہمیں ایسے ایکسپرٹ جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ دینے ہوں گے، بنانے ہوں گے، ان کو صحیح. ٹریننگ دینی ہوگی کہ وہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کی فرائض جو ہیں وہ بخوبی انجام دے سکیں. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر نائمہ شہریار آپ کا اور آپ کے اس تجزیے کا. اور ناظرین اگر میں بات کر لوں ہراسمنٹ سے، میں نے کیس شروع کیا تھا، پھر ریپ کیسز کو ڈسکس کیا گیا، پھر دیگر چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، لیکن یہ جو ہراسمنٹ ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کب کیسے کس طرح سے ہراس کیے جا رہے ہیں اور اس پر آپ کو کیسے آواز اٹھانی ہے، کن اداروں کو اپروچ کرنا ہے اور کن اداروں نے اس پر رسپونڈ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. کوشش یہ بھی کروں گا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ پروگرام کیا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.